مدہو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 46، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، یعنی بعض لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہوئے، یحرفون، وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ، بات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع، اور سنو، غیر مسمعین، نہ سنوائے جاؤ، ورائنا، اور رائنا، لیم، موڑ کر، بالسنتہم، اپنی زبانوں کو، وطانن، اور تانے دینے، فی الدین، دین میں، ولو، اور اگرچہ، انہم، بے شک وہ، قالو، کہتے ہیں، سمینا، سن لیا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، واسمع، اور سنو، وانظرنا، اور دیکھیے ہم کو، لکانا، البتہ ہوتا، خیرن، بہت ہی بہتر، اچھا، لہم، ان کے لیے، واقوما، اور زیادہ درست، ولیکن، اور لیکن، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا، پس نہ، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، الا، مگر، قلیلا، تھوڑے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یہودی بن گئے۔ کب بنے تھے؟ جب انہوں نے کہا، یعنی یہود میں سے بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگ ایسے ہیں، یحرفون الکلمہ، بدلتے ہیں وہ کلام کو، یعنی ان کا کام کیا ہے؟ کلام میں تحریف کرنا، وہ پھیر دیتے ہیں، کس میں؟ کلام میں۔ کلم کیا چیز ہے؟ کلمہ کی جمع ہے، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں، کہاں سے؟ عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، بات کو پھیر دینا، ان کے اصل کانٹیکسٹ میں، یعنی موضوع سے، ان کی جگہوں سے ہٹا دینا، کچھ کا کچھ کر دینا۔ بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظی اور ایک ہوتی ہے معنوی۔ لفظی تحریف، رائنا، حتتن، یعنی لفظ بدل دیتے ہیں، مثلاً کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے جیسا کلام کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی یوں پڑھ دے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، تو اللہ نے کلام کیا تھا نا موسیٰ سے، موسیٰ نے کلام تو نہیں کیا۔ اب زبر اور پیش کی وجہ سے ترجمہ بدل گیا، بات بالکل الٹ ہو گئی، بات کہی گئی، یعنی کیا کہا گیا؟ کہا کچھ، انہوں نے پیش کو زبر بنا کے کچھ اور کر دیا۔ اسی طرح ایک تحریف ہوتی ہے، اور پھر معنوی تحریف بھی ہوتی ہے، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی ہم نے حکم نہیں ماننا۔ اور کیا کہتے تھے؟ واسمع، اور سنو، کس کو کہتے تھے؟ یہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، غیر مسمعین، اور نہ سنوائے جاؤ، یہ بد دعا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیا کہتے تھے؟ خدا تم کو بہرا کرے، تمہیں نہ سنوائے، غیر مسمعین، نہ سنوائے جاؤ، اونچا کہتے تھے اسما، اور دل میں کہتے غیر مسمعین، ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں، کیسے کہتے تھے؟ رائینا، معنی کے اعتبار سے یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے؟ لیجن، زبان کو موڑتے ہوئے، یعنی اپنی زبانوں کو موڑ کر کے الفاظ ادا کرتے، بھی السنتہم، اپنی زبان کو
زبان موڑ کے، خم دے کے، دبا کے ایسی باتیں بولتے ہیں، وطانم فی الدین، اور عیب لگاتے ہیں دین کے لیے، یعنی عیب لگانے کے لیے دین کے اندر لان تان، دین میں بھی تان کیسے ہوگی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تان کرتا ہے، دین پہ اگر کوئی لان تان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لین، موڑتے ہوئے، بھی السیناتہم، اپنی زبان کو، زبان موڑ کے، خم دے کے، دبا کے ایسی باتیں بولتے ہیں، وطانن فی الدینی، اور عیب لگانے کے لیے، یعنی دین کے اندر تانے، اور دین میں لان تان کیسے ہوتی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی تان کرتا ہے تو دین پر وہ کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں آ کے لوگوں کو دین کی باتیں بتانی، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو تانن کا مطلب ہے عیب لگانا، دین کے اندر عیب نکالنا۔ ولو انہم، اگر بے شک، قالو کہتے، سمینا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور دیکھیے ہمیں، رائنا کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ انظرنا، لکانا خیر لہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کہاں بہتر ہوتا؟ آخرت میں۔ واقوما، اور زیادہ درست بات ہوتی، کس میں؟ دنیا میں۔ دنیا میں اگر وہ یہ بات کہہ دیتے تو بہت زیادہ درست بات تھی، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ولیکن، اور لیکن، لعنہم اللہ، لیکن لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے۔ یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ یحرفون الکلم، اور لیم بالسنتہم کو کہا جا رہا ہے، فلا یؤمنون، پس وہ نہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، یعنی ایمان قلیل، اور دوسرا معنی کیا کیا گیا؟ کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ کہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ بہت تھوڑا ایمان سے مراد نہ ایمان لانے والوں میں شامل ہوں گے۔ جب ایمان کا سیٹل لیول نہ ہو تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے کہ الفاظ کے معنی کو پھیر دے، کہیں سے کہیں لے جائے، اور اللہ کی کتاب میں تحویلیں کرے، تو آپ دیکھیں کہ بعض لوگ قرآن یا دین کی باتوں کو اس طرح موڑ توڑ کر بات کرتے ہیں کہ وہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو جاتی ہے۔ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی ہے، جو گزر چکی ہے، اس کی مثال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر وہ صرف یہ کہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے مفہوم الٹ ہو جائے، بات کچھ سے کچھ بن جائے، یہ انتہا درجے کی بددیانتی ہے، خیانت بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ یہود کا۔ مسلمانوں میں سے جو ایسا کرے گا وہ کس کی مشابہت کرتا ہے؟ یہود کی مشابہت کرتا ہے۔ تو کلام جو ہے، کلام اللہ کی ایسی تفسیر کرنا، اصل میں تفسیر وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، یعنی قرآن کی وضاحت اگر آپ دلیل کے ساتھ کریں، جیسے میں نے کہا کہ تیمم کرو، یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تیمم کے بارے میں، تو دلیل کیا ہے؟ ہاتھ اور منہ کا تیمم کرو۔ تو اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ تعویل کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، ناموس آپ کے خیالات ہی ہوں، صرف آپ کے خیالات جس میں شامل ہوں، اپنی خواہشات ہو، الفاظ میں رد و بدل ہو، جہاں چاہے روک دیں اور جہاں چاہے آپ چل پڑیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ اگر آپ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ یعنی تفسیر ٹھیک نہیں ہے نا، اگر آدھی پڑھیں اور آدھی چھوڑ دیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے اور اس پہ عمل کرے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ،
وَأَنْتُمْ سُكَرَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو اس کی تمہیں سمجھ ہے، جو نماز پڑھ رہے ہو تمہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کے اندر جو تعویلیں نکالتا ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔